بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریزی کے شرف کے بعد درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں مختصر وقت میں جناب خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خوبصورت، وفادار، وفا شیار دوست، ساتھی اور اصحاب عطا کیے۔ کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے حضور کو عطا کیے گئے۔ تمام صحابہ اہل جنت ہیں، تمام صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہیں۔ رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو گے۔ دو لمحوں کے لیے ذرا توجہ چاہوں گا کہ وہ لوگ کس قدر معتبر ٹھہرے کہ جن کے صرف قدوم کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے قدموں کی پیروی کی جائے تو میرے حضور کی ضمانت ہے کہ تمہیں رب بھی ملے گا، اس کا رسول بھی ملے گا۔ کتنے معتبر ہیں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے چلتے جائیں تو اللہ کا قرب ملتا ہے، رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ خود فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر خرچ کر دے تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ بظاہر دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہے احد کا پہاڑ۔ اتنا بڑا پہاڑ وہ سارا سونے کا بھر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتنا سونا بھی خرچ کر دے تو میرے حضور فرماتے ہیں ہمارا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے فرمایا وہ ہمارے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس مثال میں سونا مقدار میں بھی زیادہ ہے، ویسے بھی قیمتی چیز ہے۔ دو چیز مقدار میں زیادہ ہو، قیمت میں مہنگی ہو، وہ راہ خدا میں خرچ کریں تو ثواب زیادہ ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، میں آپ سے کہوں ایک شخص نے 1 کروڑ روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا، دوسرے شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک طرف احد کا پہاڑ اور وہ جو کا نہیں بھرا ہوا بلکہ سونے کا بھرا ہوا، اور دوسری طرف صرف مد جو ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں وہ آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرق کس جگہ پہ؟ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر یہ ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف صاحب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے، انہوں نے جلوہ محبوب بھی تو دیکھا ہوا ہے،
تم مد جو دیکھ رہے ہو رب دیکھ رہا ہے، ان کی آنکھوں میں دیدار رسول کا سرما بھی لگا، انہوں نے میرے رسول کی اتباع کی ہے، انہوں نے میرے محبوب سے مصافحہ کیا ہے، انہوں نے میرے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اسلام کی تائید کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا کہ عمل بڑا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے، اور اگر وہ مد جو والوں کو مل جائے تو وہ احد کے پہاڑ خرچ کرنے والوں سے بھی زیادہ فضیلت پا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اجر کو، عمل کو اجر کی مہمیز لگتی ہے تو وہ در رسول سے لگتی ہے، اور اگر اس در کی نسبت نصیب ہو جائے تو وہ عمل اپنا وزن بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اس قدر معتبر لوگ ہیں کہ جن کی حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، یہ پکے جنتی ہیں جو زمین پر چلتے ہوئے لوگوں نے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں میں بڑا معتبر ترین نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے فیض یاب، خود صحابی ہیں، باپ صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، پوتا صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر پکا جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہیں جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنے کا شوق ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس قدر معتبر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی فضیلت کا بہت بڑا حوالہ یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، لیکن صحابہ میں بھی تو ظاہری بات ہے سارے صحابی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی جو ان کی شخصیت ہمارے سامنے نمایاں وصف کے طور پر نظر آتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا لوگو ابو بکر تم پر صوم و صلات کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر ان کی نمازیں زیادہ ہیں یا ان کے روزے زیادہ تو اس وجہ سے تم پر فضیلت رکھتے، بلکہ فرمایا کہ ابو بکر کے دل میں ایک چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ تم پر فضیلت رکھتے۔ تو محققین نے، محدثین نے گفتگو کرتے ہو کہا کہ وہ چیز کیا ہے؟ کہا وہ چیز یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا نام آتا بغیر کسی سوال کے وہ بات کو قبول کر لیتے۔ دیکھو انسانی عقل سوال کرتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سر تسلیم خم کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوبی ہے حضرت، ویسے سارے صحابہ حضور کی ہر بات پر، لیکن مجموعی طور پر اگر ایک چیز آپ دیکھیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، اسلام کی دعوت رکھی، تو کہا کہ لوگوں کے رویے مختلف تھے، کسی نے خاموشی اختیار کر لی، کسی نے سوچنے کا وقت مانگ لیا، کسی نے آگے بڑھ کر سوال پوچھ لیا، سوائے میرے ابو بکر کے میں نے دین پیش کیا، ابو بکر نے جھولی میں ڈال لی، ابو بکر نے دین سینے سے لگا۔ معروف روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ ابھی اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ ابو جہل اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ ڈولچی لے کر لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا لوگوں کو نئی بات بھی سنی ہے، تو لوگ پوچھتے کہ تم سناؤ، تو کہتا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور میں سیر جو ہے وہ آسمانوں کی کر کے آیا۔ تو اس طرح معاذ اللہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا۔ چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، کہنے لگا کہ ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں اور پھر واپس بھی آیا ہوں،
تو کیا یہ بات ماننے میں آتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بات ماننے میں نہیں آتی. 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے, 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے, تو 2 مہینے کا سفر راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں آپ سے کہوں میں گجرانوالہ 1.5 گھنٹے میں گیا تو آپ کہیں گے ہاں جا سکتے ہیں. میں کہوں میں گھنٹے میں گیا تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے روڈ اس دن خالی ہو تو ممکن ہے. لیکن اگر میں کہوں 10 منٹ میں گجرانوالہ چلا گیا تو آپ کہیں گے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ عقل نہیں مانتی. تو کہا کہ 2 مہینے کا سفر ہے, 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے, 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے, تو 2 ماہ کا سفر راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ماننے میں نہیں آتی. تو سمجھا کہ شاید اب لوہا گرم ہے تو جو بات کروں گا چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی. کہنے ماننے میں نہیں آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی. تو کہنے لگا اچھا پھر تیرے محبوب نبی یہ بات بتا رہے ہیں. بس اتنا جملہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کہا اگر میرے حضور فرما رہے ہیں میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں 100% سچ فرما رہا ہوں. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ماننے میں نہیں آتی. کہا کوئی اور کہے تو پھر بھی ماننے میں نہیں آتی, لیکن حضور کوئی اور تو نہیں, حضور تو سب کچھ ہے. تو اللہ کے رسول کہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں اور اس سے آگے کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے وہ صدیق کہلائے کہ حضور علیہ السلام کی بات, ان کی گفتگو کی تصدیق جو ہے روح میں اتری ہوئی تھی ان کے. بس اللہ اکبر, جب نام آتا تو بس بات ختم ہو جاتی. حدیبیہ کی مشہور و معروف مثال ہمارے سامنے. آپ جانتے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحاب کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے نکلے تو حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ کفار نے آگے سے مزاحمت کی اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت, شہر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. تو حضور فرمایا کہ ہم لڑائی یا جنگ کی نیت سے نہیں آئے, ہم بس عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ تمہیں عمرے کی اجازت دیں. تو خیر جب اختلاف پڑا تو آپ جانتے ہیں بات معاہدے پہ ختم ہوئی, اور جب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ لکھا جانے لگا تو جو شرائط سامنے رکھی گئیں وہ بظاہر برابری کی شرائط نہیں تھی. مثال کے طور پہ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے چلا گیا تو مسلمان پابند ہیں کہ اس کو واپس لے جائیں گے اور اس کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی مدینے سے مکے آ گیا تو کفار اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. یہ بظاہر ایک ایسی شرط ہے جو برابری کی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت آنے والے دور کی فتوحات دیکھ رہی تھی اور حضور معاہدہ طے کر رہے تھے. تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ہر شخص کا ایک اپنا جذبہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم برابری کی شرائط پر معاہدہ کیوں نہیں کر رہے. بات دیکھو عقل میں آتی ہے, بات سمجھ میں بھی آتی ہے, واقعی برابری کی شرط تو نہیں ہے. اور ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا, اور یہ سوال کا پیدا ہو جانا کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں تھی کہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ کفار 4-5 سال قبل ہم نے 313 نے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا تھا, تو آج تو ہم 1500 ہیں, آج طاقت میں ہیں, تو ہم برابری کی شرائط پہ معاہدہ کیوں نہیں کر رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بعض روایت میں کہ وہ حضرت علی کے پاس بھی گئے اور کہا کہ علی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں. کیا وہ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا کیا وہ وحدہ لا شریک خدا نہیں؟ کہا وہ وحدہ لا شریک خدا ہے. کہا یہ کفار جھوٹے نہیں؟ کہا وہ جھوٹے ہیں. تو کہا دین اسلام سچا دین نہیں؟ کہا دین اسلام سچا دین. تو کہا جب سب کچھ سچ ہے, حق ہے, تعداد میں بھی زیادہ ہے, وہ اللہ کے رسول بھی ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ برابری کی شرائط پہ معاہدہ کیوں نہیں کر رہے. حضرت علی خاموش رہے, جواب نہ دیا. لیکن حضرت عمر آپ جانتے ہیں ان کی ایک اپنی کیفیت تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہی سوال دہرائے اور کہا کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں. کہا کہ یہ کافر جھوٹے نہیں؟ کہا وہ جھوٹے ہیں. کیا وہ وحدہ لا شریک خدا نہیں؟ کہا وہ وحدہ لا شریک خدا ہے. کیا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا وہ اللہ کے سچے رسول. تو کہا جب ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, آج طاقت بھی رکھتے ہیں, سچے بھی ہیں, حق پر بھی ہیں, تو ہم برابری کی شرائط پہ معاہدہ کیوں نہیں کر رہے. اور آپ بھی خاموش ہیں, سارے لوگ خاموش ہیں, برابری کے اوپر معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا ابو بکر اس معاہدے کو قبول کر رہا ہے اگرچہ کہ شرائط برابری کی نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں عمر وہ بالکل ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں جو سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ابو بکر اس معاہدے کو مانتا ہے اس لیے کہ اے عمر معاہدہ کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہے. مطلب کیا تھا, اے عمر ابو بکر یہ نہیں دیکھ رہا کہ معاہدہ کیا ہے, ابو بکر تو اپنا رسول دیکھ رہا. معاہدہ برابری کا ہے یا برابری کے بغیر ہے, ابو بکر معاہدہ تو نہیں دیکھ رہا, ابو بکر تو اپنا رسول دیکھ رہا. وہ اللہ کے رسول ہیں, عمر وہ جو کہیں گے ابو بکر وہ قبول کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ, یہ اللہ نے ان کو خاص عطا کیا تھا. جس وقت حضور کا وصال ہوا, آپ جانتے ہیں کہ جب وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کے لیے ایک قیامت سے وہ منظرنامہ کام نہیں تھا. یعنی اتنی بڑی, صحابہ فرماتے کہ مدینے میں اس سے دکھی دن نہیں کسی نے دیکھا. کائنات عالم بخود ہے. جس دراز گوش پہ حضور علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی زندگی ختم کر دی. جس اونٹنی پہ حضور علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس آنکھوں میں سارا دن آنسو لے کر یہاں کہ اس کی بینائی ختم ہوگی اور پھر اس نے بھی دم توڑ دیا. ایک صحابی ہیں, ان کا بیٹا جب دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ ابا جی آپ نے خبر سنی, کہا کیا ہوا, کہا حضور اسلام کا وصال ظاہری ہو گیا. بس یہ خبر سننا تھی کہ انہوں نے دعا کے ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ میری آنکھوں کے دیبک بجھ جائے, یہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے, میں تیرے رسول کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. یعنی ایک عجیب کیفیت تھی. اس نازک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں, کہا کہ بس یہ ایک کیفیت ہے اور حضور جو ہے وہ بھی اٹھ جائیں گے. یعنی وہ قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے. اس نازک مرحلے پر جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ ویسے ہی بڑے رقیق القلب تھے. اس نازک موقع پر جب مسیلمہ کذاب جیسا فتنہ اٹھ رہا تھا, دل تو زخمی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن اس نازک موقع پہ جناب ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں جس لشکر کا اعلان میرے رسول نے کیا ہے وہ صبح ہی جہاد کے لیے واپس جائے گا. یعنی اس نازک موقع کے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مشن کے ساتھ اس طرح سے کھڑے, تو بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو اس وقت کھڑا کرنا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بعض صحابہ نے کہا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا ہے اور دوسری طرف مختلف قبائل کے اندر باتیں چل رہی ہیں, کچھ لوگوں نے زکات دینے کا انکار کیا, ادھر سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے, تو آپ لشکر اس وقت نہ بھیجیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, میرے رسول نے اعلان کیا ہے اور یہ لشکر جائے گا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جو حضور نے کہا وہی کروں گا. تو بعض نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے, اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لشکر کو جانا چاہیے. لیکن لشکر کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کے پاس ہے. تو یہ نوخیز عمر ہیں, ان کی اتنی عمر نہیں, بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. تو آپ یہ کیجئے کہ لشکر کی قیادت اور سپاہ کی جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ بڑی عمر کے تجربہ کار مجاہد کو پیش کر دیجئے. کبار صحابہ موجود ہیں. لیکن حضرت ابو بکر کہتے تھے کیا بات کرتے ہو, جس کو حضور نے منتخب کیا وہی جائے گا. یعنی بالکل ہاں کہ بندہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن کہا نہیں, جن کا نام حضور نے لیا وہی جائیں گے, جس کو کہا وہ جائے گا اور ابھی جائے گا, اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ اکبر. کہ وہ یہ حضور کے ساتھ ان کا عشق تھا اور ان کے ساتھ حضور کے ساتھ ان کی محبت اور اطاعت کا یہ جذبہ تھا. اللہ اکبر. 2 لمحے کے لیے میں اور آپ بھی دیکھیں, اور یہ سارے صحابہ کے اندر موجود تھا, ایسا نہیں ہے, سب میں یہی جذبہ تھا. لیکن ظاہری بات ہے ایمان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں, تو ہر صحابی کا جذبہ حضور کے ساتھ عشق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. تو جو مختلف لوگ ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق اس صف میں صف اول میں کھڑے ہیں کہ جو حضور کی زبان نور سے نکلا وہی کیا, اور وہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس پر کسی طرح کی کوئی دوسری بات سننے کے لیے آمادہ نہیں. علم کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے، فقاہت کیا کہتی ہے، یہ ساری باتیں بات میں ہیں. جو رسول کہتے ہیں وہ کرو، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق. اب اس کے ضمن میں چلو موضوع سمٹ گیا، وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں اسی بات کو اگر تھوڑا سا آپ کو دوسرے صحابہ کی زندگی سے بتاؤں، پھر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے. صحابہ کی ساری زندگی اسی طرح ڈیزائن تھی. آج ہمارا مسئلہ یہ، ہمیں 4 لفظ پڑھ لیں یا ہمارے پاس سائنس آ جائے یا ہمارے پاس کوئی اور چیز آ جائے تو ہم اپنی عقل کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو حکم پرانا ہو گیا، اب کوئی نیا ہم تلاش کریں گے. اللہ اکبر. کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر مسح کر رہے تھے. موزوں پر مسح کا حکم یہ ہے، آج کل سردیاں ہیں تو گیلا ہاتھ کر کے پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف ہاتھ اوپر کو چڑھایا جائے. یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر ایسے گیلا ہاتھ موزوں کا مسح کرنے کا طریقہ ہے. تو کسی نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح موزوں پر مسح کر رہے، تو کہا کہ اے علی، موزے تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے اگر آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، گیلا ہاتھ پھیرنا تو نیچے سے صاف کریں، جو صاف جگہ آپ اوپر ہاتھ پھیریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ صاحب، موزوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو اپنے رسول کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. موزے اس لیے تھوڑی گیلا ہاتھ پھیروں گے گندے ہو گئے ہیں، میرے رسول نے یہ طریقہ بتایا، میں اسی کو قبول کرتا ہوں. آج ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی جو عقل میں آ جائے ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں. مجھے بچپنے کی بات یاد آ گئی، تو کوئی صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے رسول زندہ نہیں ہے، تو وہ اپنا ایک مزاج رکھتے تھے. تو میں بچپن میں کی بات کر رہا ہوں، جو میں شاید 5ویں میں پڑھتا تھا، تو میں نے ان کو بے ساختہ کہا کہ کیوں؟ کو کہتے کہ اگر زندہ ہے تو آپ دکھا دیں. تو میں نے کہا اگر دکھانے سے زندگی کا تعلق ہے تو خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ لیکن عقل کے پجاری 2+2 کا جواب نکالنے والی اسی طرح سوچتے ہیں. تو کہا کہ صاحب، موزوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو اپنے رسول کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. دین ہمیں یہ دیکھو، ساری چیزیں عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی. عقل بھی ایک آخر دائرہ ہے نا، تو اس دائرے سے آگے بھی وہ ایک جہان ہے. انسانی عقل تو نہیں اس کو تسلیم کرتی تھی نا. تو لیکن حضور علیہ السلام کے اصحاب کے اندر یہ چیز جو ہے وہ، ہم یؤمنون بالغیب ہے کیا؟ رب کو دیکھا تو نہیں ہے. انسانی عقل جنت دوزخ دیکھی تو نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام گزر رہے تھے کہ گھوڑا پسند آ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتا ہوں. تو کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا بیچتا ہوں. تو حضور میں ہم گھوڑا خریدنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو یوں ہی گزر رہے تھے کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، تمہیں جا کر قیمت لا دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حضور قیمت لے کر آئے تو وہ شخص مکر گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. حضور میں یہ گھوڑا اتنے میں نے تم سے تھوڑی دیر قبل خریدا. اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا. جمگٹا لگ گیا، اختلاف ہوا، لوگ جمع ہو گئے. تو اب اس نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں تو اس نے خود ہی جان چھڑانا چاہی. تو کہنے لگا اچھا پھر آپ یہ بتائیں، جب 2 لوگوں میں یوں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ سلو کیسے ہوگی؟ تو حضور میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ تو آپ کہہ کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں تو نہیں کہتا میں نے بیچا ہے، لہذا آپ گواہ پیش کیجئے. تو قبل اس سے کہ حضور فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لہذا تم قسم اٹھا دو. تو جو مکر پہلے گیا تو اس کے لیے قسم اٹھانا کون سا بڑی بات ہے؟ ابھی یہ بات ہونا تھی کہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا اتنی قیمت. اور ساری بات اسی طرح جس طرح میرے حضور فرما رہے. اس شخص نے گھوڑا حضور کے حوالے کیا، قیمت وصول کی، گھر کی طرف پلٹنے لگا، بجمہ چھٹنے لگا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا اور حضور میں خزیمہ، بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن ایک بات تو بتاؤ. عرض کی جی حضور. ارشاد فرمائے. کہا جب سودا ہو رہا تھا تو آپ تو پاس نہیں کھڑے تھے، آپ نے گواہی کیسے پیش کرتے؟ سنیے جواب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کاش کہ ہمیں یہ اس دور پرفتر میں آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس بات پر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کیا ہیں، ایمان اسلام تقاضا کیا کرتا ہے.
فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا آپ تو پاس نہیں کھڑے تھے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ کہا کہ حضور جی یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب ہمیں اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین۔ یہ ہے ایمان۔ تو ایمان تو ذات رسول کو ماننے کا نام ہے، اور یہی تو حضرت ابوبکر کا خاصہ درجہ اتم کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ سر فہرست ہے اس عنوان پر کہ وہ کیفیت دیکھو سمجھ میں آ جائے تو کاروبار ہوتا ہے نا۔ ایک شخص کہتا ہے یہ 20 کی خریدی ہے، اتنے کی بیچ رہے ہو، کہتا نہیں یار، وہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتا، کہا کیوں؟ کہا گھاٹے کا سودا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی خرید لیتا ہے، تو وہ عقل مانتی ہے تو خریدتا ہے۔ ایمان تو اس سے جنت کس نے دیکھی، جہنم کس نے دیکھی، خدا کو کس نے دیکھا، لیکن یہ حضور کا تیقن ہے۔ اللہ اکبر، جو انسانوں کو نصیب ہوا، جن کو سب سے پہلے تسلیم ہوا، اور وہ اصحاب رسول کہلائے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اس دور پر فتن میں دیکھو 2 + 2 کا جواب آپ 4 نکالیں گے تو کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے۔ اقبال نے بھی کہا تھا اچھا ہے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ اقبال کہتے ہیں اچھی بات ہے، تمہارے پاس عقل ہونی چاہیے، کاروبار کرنا ہے، دنیا کے معاملات کرنے ہیں، اچھا ہے ساتھ رہے پاسبان عقل، ارے ناداں کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ در رسول پہ آنا ہے، تمہیں ذات پیغمبر سے خدا کی آشنائی نصیب ہوگی، اور اگر تم یہاں پہ ہی کنفیوز ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پیغمبر کی ذات کا تیقن پیدا کرو۔ اور میں ایک اور بات سنا کر بات مکمل کر دوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مبارکباد قبول کیجئے۔ حضور میں صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے، لیکن میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئے۔ تم نے تو دیکھا ہے تو تم ایمان لائے، تمہیں بھی مبارک، لیکن ان کو 7 مبارکیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ اور یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ نور ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ تم حضور کی ذات میں فنا ہو جاؤ، اور جو پیغمبر فرماتے رہے۔ آج دور موجود کے اندر ہمارا مسئلہ یہ بن گیا کہ مجھے کسی جگہ پہ گفتگو کی تو کوئی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ باتیں تو ہیں، آپ نے تو بالکل بات اس طرح کر دی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہاں پہ ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں اس طرح کی باتیں کہ یہ واقعات تو ہوئے ہیں۔ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ مجھے یہ بتائیے میں آپ کی تاریخ کی کتابیں دیکھوں یا رب رسول کا قرآن دیکھوں؟ قرآن نے ہمیں تیقن دیا ہے، قرآن نے ہمیں 14 صدیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو تیقن قرآن کے نور سے ملے گا۔ 14 صدیوں سے یہ قرآن کائنات عالم کے سامنے کھڑا ہے، اور قرآن کہتا ہے زیادہ نہیں تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ آج دور موجود کے اندر مجھے اور آپ کو اس عمل کی طرف رغبت پکڑنی ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو، عقائد و نظریات کو قرآن سے حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کام کی طرف اپنی توجہ کریں گے تو نتائج ہمیں نصیب ہوں گے۔ یقین جانیے جب علامہ صاحب نے اناؤنس کیا کہ 3 سال سے درس قرآن مجید کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دل باغ باغ ہوا کہ قرآن سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جب ہم نیچے والی چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن جب ہم نیچے جا کر بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بہت ساری چیزیں تاریخ کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم قرآن پہ کھڑے ہوں گے، قرآن سے بات کریں گے تو ہم قرآن سے دلائل پیش کریں گے تو پھر اس کا نور کچھ اور ہوگا۔ آج دور موجود کے اندر اپنے بچوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑیے، یہ زندہ معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھو اس وقت سائنس کا ناز بھی بڑا ناز ہے، لیکن کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سائنس بھی رک جاتی ہے، اور سائنس کہتے ہیں ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، ابھی ہم ان مراحل سے گزریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، پھر ہم بات کریں گے۔ اور ایسے آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی، قرآن کی اور اسلام کی اور سائنس کی دوستی ایسی ہے کہ سائنس کا کوئی بھی ایسا قانون نہیں جو واقعی قانون کی حیثیت اختیار کر چکا ہو اور وہ بات قرآن اور اسلام کے خلاف ہو۔
کوئی ایک سنگل ون ایگزامپل بھی نہیں ہے. جو کچھ سائنس نے آج تک حتمی ثابت کیا ہے اور سائنسدانوں نے شور کرنا چاہا کہ یہ دیکھو ہم نے یہ ثابت کر دیا، تو قرآن نے کہا نہیں، یہ تو ہم نے 14 صدیاں قبل بتا دیا. یعنی حتمی فیصلہ قرآن کا ہے. اور میں کہتا ہوں علماء بیٹھے ہیں، جب دو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی شخص پہل نہیں کرتا. ہر کوئی کہتا ہے آپ پہلے مقدمہ رکھیں پھر ہم اس کے بعد بات کریں، تاکہ جو دلائل آ جائے تو پھر ہم اس سے زیادہ قوی دلائل کے ساتھ بات کریں. زمانے کی رسم یہی ہے کہ کوئی شخص پہل نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کو کہتا ہے آپ پہل کیجئے پھر ہم جواب دیں گے، تاکہ ہم زیادہ قوی مضبوط دلائل سے بات کریں. لیکن قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے 14 صدیاں قبل اپنا مضمون مکمل کیا، 30 پاروں میں 114 صورتوں کے اندر اس کو محفوظ کیا، اور پھر کہا قیامت تک نہ ہم خود اس میں کچھ کہیں گے نہ کسی کو یہ بدلنے کی طاقت دیں گے. اس کے حرف، اس کی زبریں زیریں بھی محفوظ رہے گی. اور کہا کائنات عالم کو دعوت ہے قیامت تک اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو. تو یہ مقدمہ سچا ہے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے نور حاصل نہیں کیا. حضرت کچھ وقت نکالنا ہوگا اور اپنا قرآن خود پڑھیں، اپنے بچوں کو یہ عادت دیں. یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ ہم نے قرآن کو صرف جو ہے وہ رسم و رواج تک محدود کر دیا. ہمارا اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ جب ہم نے نئی دکان بنائی تو ہم نے کہا قاری صاحب بچوں کو بھیجیے گا ذرا برکت ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ پھر ہم نے بچوں کو بھی کہا سارے ایک ایک پارہ پڑھو تاکہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ جناب نیا گھر بنایا تو یہاں بچوں کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیں، کوئی کہتا ہے اس کا تعویذ دے دے، کوئی کہتا ہے قرآن سے کچھ پڑھنے کا بتا دیں، مجھے آج تک کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے کوئی اس کا کوئی نسخہ دے دے، میں اس کو اس طرح کرنا چاہتا ہوں. اس کی ساری برکتوں کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، وہ چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو برکت اور تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کریں. مقصد یہ تھا کہ یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک میں بات کر کے بات مکمل کر دوں، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا. اللہ نے جہاں قرآن میں، چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہوا نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا. جہاں رزق کی باری آئی تو معروف لفظ ہیں قرآن کے، کہا یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں. رزق کی باری آئی تو کہا بغیر حساب کے عطا، کوئی نہیں مانتا پھر بھی اس کو رزق دیتا ہوں. لیکن ہدایت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا بغیر حساب کے دیتا ہوں، بلکہ کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اور کہتا ہے مالک مجھے ہدایت دے دے، مجھے صحیح رستہ بتا دے، جو مانگتا ہے طلب رکھتا ہے اس کو دیتا ہوں. ہدایت کھلی ڈلی نہیں ہے صاحب. ہدایت کے لیے تمہیں دامن پھیلانا پڑے گا، تمہیں تلاش کرنی پڑے گی، تمہیں تہجد میں اٹھ کے کنڈا کھڑکانا پڑے گا، مولا مجھے اپنے رسول کی محبت دے دے، مجھے کوئی جام ان کی اطاعت کا دے دے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں. میں نے صبح بھی ایک روایت بیان کی تھی، حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے سوال پوچھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. لوگ بڑا زمانہ تھا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے علماء سے تو دین کا پوچھتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے. اب تو ہر کوئی یہ کہتا ہے بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق نہیں آ رہا، نوکری نہیں لگ رہی. اب ہمارا مسئلہ ہی نوکری روٹی تک ہی ہے، اور ہم پیر بھی اسی لیے پکڑتے ہیں. اور پیر کا کوئی پتہ ہوتا ہے یہ میرے مجھے بتاؤ ذرا، جو آپ پیر پکڑ رہے ہیں کہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، تو پیر صاحب کا تو حل ہو گیا، آپ کا ہوتا کہ نہیں ہوتا آپ کا مقدر. تو ہمارے یہاں طلب کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں. نعت خوانی بھی ہم اس لیے کرواتے ہیں، بڑے بڑے نعت خواں جب پتہ لگے ہم نے جلسہ بہت بڑا کرایا، مشہور بندے ہمارے گھر آئے تھے. تو میں آپ کو کہتا ہوں جو کرنے کا کام ہے وہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کے لیے تلاش کریں قرآن کو، اور قرآن سے جو ہدایت تلاش کریں گے تو یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی، رہ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوگا، کوئی دوست رات کو الارم بھی لگاتے ہیں لیکن صبح پھر نہیں پڑھی جاتی، چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھی جاتی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. تو سفیان ثوری علیہ رحمہ فرمانے لگے پھر اپنا محاسبہ کرو،
شاید کہ گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب نیکی کی توفیق بھی نہیں ہو رہی. شاید کہ گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب چاہتی ہو کہ نیکی کرو لیکن چاہنے کے باوجود سجدہ نصیب نہیں ہو رہا. تو کہا شاید گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, گڑ گڑا کے اس سے حضور معافی مانگو. تو میں اور آپ بھی دیکھیں, ہم ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں لیکن ہمیں چاہنے کے باوجود بھی قرآن پڑھنا میسر نہیں آ رہا. تو ہم ہدایت کو تلاش کریں. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ذات پیغمبر کا تیقن حاصل کیجیے. یہ مانگنے کی چیز ہے. جب رسول اللہ کی ذات کا تیقن نصیب ہو جائے پھر انسان ان سارے جھگڑوں سے نکل جاتا ہے. پھر اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کہتے ہیں عقل کو. اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. پھر تمہیں قرآن سے وہ تیقن نصیب ہوتا ہے کہ تمہاری راہیں ہدایت کی راہیں مل جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. قبلہ علامہ صاحب, ان کے منتظمین, دوست احباب جو درس قرآن کے اس نیٹ ورک کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ اس کاوش میں شامل ایک ایک شخص کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے.